محبت تم سے ہے جانا اسکلم سونی رائٹس قسط نمبر 14 پارٹ 1۔ اب آہستہ آہستہ عالیہ کے دل میں علی کے لیے محبت جاگ رہی تھی۔ ساتھ ہی سائرہ کی باتوں نے بھی عالیہ کی آنکھیں کھول دی تھی، جس نے اسے سچ جھوٹ پر غور و فکر کرنے اور اپنے کیے ہوئے اقدامات پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ آیا جو سلوک علی کے ساتھ کیا گیا ہے کیا واقعی وہ اس کے مستحق تھا بھی یا نہیں۔ چلو مان لیا کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں بنا سوچے سمجھے معاف کر دوں؟ یہ تو ممکن نہیں۔ اگر زارا کے ساتھ تم نے کچھ بھی غلط کیا ہے تو سزا تمہیں ملنی چاہیے۔ عالیہ اپنی کیفیت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی شدید الجھن کا شکار تھی۔ وہ بالکنی میں صوفے پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس کا اگلا اقدام کیا ہونا چاہیے۔ آج وہ خود سے یوں بڑبڑا رہی تھی گویا علی بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ لیکن کیوں دل کہتا ہے کہ تم بے قصور ہو؟ تمہیں اعتماد میں لے کر اپنی کیفیت کا بتا دوں، مگر اتنی جلدی؟ نہیں، پہلے مجھے یہ پتہ کرنا ہوگا کہ آخر سچ کیا ہے۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے مجھے سب سے پہلے زہرا سے ملنا ہوگا۔ عالیہ نے اپنے اگلے قدم کے دور پر زہرا سے ملنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب علی سوگواری میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ کسی کی کوئی کوشش، کوئی رنگینی، کوئی محفل، کوئی تفریح علی کو متاثر نہیں کر پا رہی تھی، نہ ہی اسے زندگی کی طرف واپس لوٹا پا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے اکیلے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اتنے میں والد نے دروازے پر دستک دی، اور جب وہ اندر آئے تو کمرے میں گھوپا اندھیرا تھا۔ والد فوراً کھڑکی کی طرف لپکے اور پردے ہٹا کر کمرے کو روشن کر دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو انہیں علی لیٹا ہوا نظر آیا، جو کچھ دیر پہلے خیالات میں گم تھا۔ اب روشنی کے سبب اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی اور اس کمرے کی؟ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ والد علی کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھنے اور اسے ڈانٹنے لگے۔ بابا ٹھیک ہے سب کچھ، اندھیرا کرنے سے حالات خراب نہیں ہو جاتے۔ علی بھی والد کے ساتھ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا اور قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ اچھا کچھ تو بتاؤ، کیوں اس طرح کی حالت بنائی ہے تم نے اپنی؟ جس نے بھی تمہیں یوں اداس کیا ہے خدا اسے بھی کبھی خوشی نصیب نہ کرے۔ والد اپنے بیٹے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فکر مند لہجے میں مخاطب ہوئے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ اس کی حالت کی اصل وجہ عالیہ ہے۔ نہیں بابا، جس نے مجھے اداس کیا ہے، میری دعا ہے کہ اداسی کبھی اسے چھو کر بھی نہ گزرے۔ وہ اپنے والد کے بددعا پر نفی میں سر ہلاتا اب بھی عالیہ کو دعا دیتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ سائرہ سے گفتگو اور زہرا سے ملنے کا ارادہ کرنے کے بعد اب عالیہ نے زہرا کو اپنے لندن آنے کی اطلاع دی اور ملاقات کے لیے میسج کیا، جس پر زہرا نے اسے اگلے دن ملاقات کا وقت دے دیا۔ اگلے دن لندن میں زہرا سے ملنے ایک کیفے پر پہنچی جہاں زہرا نے اسے بلایا تھا۔ عالیہ نے اسے پاکستان میں ہوا سارا ماجرا بیان کیا اور بتایا کہ علی سے جان چھڑانے کے لیے وہ واپس لندن آ گئی ہے۔ یہ سن کر زہرا کے دل میں خوش ہوئی۔ اسے سوچا کہ اب عالیہ کو مزید بدگمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پلان 100% کامیاب ہو گیا ہے۔ وہیں عالیہ نے بھی اپنی دل کی کیفیت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، زہرا سے بھی شیئر نہیں کیا کہ اس کے دماغ میں اب بہت سے سوالات جنم لے رہے تھے۔ عالیہ نے نہایت خاموشی اور ہوشیاری سے علی کے خلاف ان تمام ثبوتوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جس کا ذکر زہرا نے عالیہ سے کیا تھا، مگر چونکہ وہ بات سرے سے سچ تھی ہی نہیں، اس لیے زہرا نے عالیہ کی بات ٹال دی۔ اس ٹال مٹول پر عالیہ کا شک مزید پختہ ہونے لگا۔ وہ اب زہرا کے لب و لہجے اور اس کے تاثرات کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی، پر دونوں کے درمیان علی سے متعلق مزید کوئی بات نہیں ہوئی، اور کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد عالیہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ دوسری جانب زہرا نے بھی گھر پہنچتے ہی اپنے دوست کرن کو کال ملائی، جو زہرا کی تمام سازشوں میں اس کے ساتھ شامل تھی۔ اس نے کرن کو اپنی اور عالیہ کی آج ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا کہ پلان مکمل کامیاب ہو گیا ہے اور عالیہ علی سے جان چھڑا کر دوبارہ لندن آ گئی ہے۔ بس کرن کو اس بات کا علم ہونا تھا کہ وہ خود اگلے دن عالیہ سے ملنے اس کے تائے کے گھر جا پہنچی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عالیہ اپنے کزن کے ساتھ بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی کہ اتنے میں گھر کے دروازے کی بیل بجی۔ عالیہ کی کزن دروازے پر گئی اور اپنے ساتھ کرن کو اسی کمرے میں لے آئی جہاں عالیہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ نے کرن کو کمرے میں آتے ہوئے دیکھا۔ کیسی ہو یار، بہت مس کر رہی تھی تمہیں، اچھا ہوا آ گئی۔ عالیہ فوراً کھڑی ہوئی، کھلے دل سے کرن کا استقبال کیا اور اسے گلے لگ گئی۔ کرن نے عالیہ کی یہ خوش اخلاقی دیکھی تو اسے دل ہی دل میں شدید شرمندگی محسوس ہوئی کہ ایسی خوش اخلاق، مخلص اور نادان لڑکی کے ساتھ زہرا نے اتنا بڑا اور گھنونا کھیل کھیلا۔ عالیہ نے اسے بیٹھنے کو کہا، اس کی خیریت دریافت کی اور اس کی خوب تواضع کی۔ عالیہ کے استقبال اور خلوص سے کرن بہت متاثر ہوئی۔ اس نے دل میں پختہ فیصلہ کر لیا کہ آج وہ عالیہ کو سب سچ بتا دے گی، کیونکہ وہ عالیہ سے ملنے آئی بھی اسی ارادے سے تھی۔ عالیہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، علی کے بارے میں۔ علی کے بارے میں؟ ہاں کہو، سن رہی ہوں۔ عالیہ حیران ہوئی کہ کرن کو بھلا علی سے متعلق کیا بات کرنی ہے، وہ تو علی کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں۔ اس وقت کمرے میں عالیہ اور کرن، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ عالیہ، تم نے بس علی کو ویسے ہی دیکھا جیسے تمہارے سامنے اسے بنا کر دکھایا گیا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کرن نے عالیہ کے قریب بیٹھ کر مدھم آواز میں اپنی بات شروع کی۔ کیا کہنا چاہتی ہو، میں کچھ سمجھی نہیں، کھل کر بتاؤ۔ پہلے سے الجھن کا شکار عالیہ اس کی بات کی تہ تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ جس طرح تم ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہو، اسی طرح تمہارا دل بھی بہت حسین ہے۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بہت مخلص ہو، مگر افسوس کہ دوست تم سے مخلص نہ ہو سکے۔ بس ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔
کرن سر جھکائے شدید شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے عالیہ سے مخاطب تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو اور بات کیوں گھما رہی ہو؟ اصل بات بتاؤ مجھے، ہوا کیا ہے؟ عالیہ ماتھے پر بل لاتے ہوئے اسے مسلسل پوچھے جا رہی تھی، مگر کرن کی حقیقت سامنے لانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ زہرا نے جو اپنے حوالے سے تمہیں کہانی سنائی تھی وہ بالکل جھوٹی تھی۔ علی نے نہ کبھی اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، نہ اس سے شادی کا کوئی وعدہ کیا، اور نہ ہی اسے استعمال کیا۔ آخرکار کرن نے سر اٹھایا اور جلدی سے ہمت کرتے ہوئے سب کچھ عالیہ کے سامنے اگل دیا۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ عالیہ کرن کی بات سنتے ہی بے یقینی سے چونک گئی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک اور سچ کہہ رہی ہوں، اور میرے پاس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت بھی موجود ہے۔ کرن نے اپنی بات دہرائی۔ اچھا کیا ثبوت ہے؟ پھر بتاؤ۔ عالیہ کو محض باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ثبوت چاہتی تھی تاکہ جان سکے کہ اس کے اعتبار کے ساتھ کس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے۔ رکو میں ابھی کال کرتی ہوں زہرا کو، تم خاموشی سے خود سچ سن لینا۔ عالیہ کے ثبوت طلب کرنے پر کرن نے پرس سے اپنا موبائل نکالا اور عالیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے نمبر ملانے لگی۔ کرن نے زہرا کو کال ملائی، جو زہرا نے فوراً اٹھا لی۔ رسمی حال احوال کے بعد کرن نے زہرا سے علی کے متعلق بات چھیڑ دی۔ یار زہرا، کیا تمہاری پھر علی سے بات ہوئی ہے؟ اب تو تمہارا راستہ ایک دم صاف ہے۔ عالیہ کے یہاں لندن واپس آنے کے بعد میں نے سوچا تمہیں بتا دوں کہ اب علی سے بات کر کے دیکھو۔ کرن زہرا سے بات کر رہی تھی اور ساتھ ہی لاؤڈ سپیکر پر کال عالیہ کو بھی سنا رہی تھی۔ نہیں، اب میں نے کیا کرنا؟ اس نے میری محبت ٹھکرا دی تو میں نے اس سے بدلہ لے لیا اور عالیہ کو اس سے مکمل بدگمان کر دیا۔ اب ظاہر ہے اگر میں بات کرنا بھی چاہوں تب بھی وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ سو علی کا چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے۔ یہ ساری گفتگو جو کال پر کرن اور زہرا کے درمیان ہو رہی تھی، خاموش بیٹھی عالیہ ہر بحرف سن رہی تھی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد گویا اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایک شدید دھچکا لگا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میرے ذہن میں تو بس یہ آیا کہ تمہیں ایک آخری کوشش کرنی چاہیے، اس لیے اپنا خیال تم سے شیئر کر لیا۔ خیر تو میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ کرن نے زہرا سے گفتگو فوراً ختم کی اور اب عالیہ کو دیکھنے لگی۔ عالیہ اپنے ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس نے سب کچھ خود اتنی جلدی اور آسانی سے بتا دیا، بس اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کرن نے کال کاٹتے ہوئے عالیہ کو معذرت خواہ انداز میں مخاطب کیا۔ عالیہ ابھی تک شدید ترین حیرانی اور صدمے کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہے۔ اتنا بڑا جھوٹ؟ وہ کافی دیر بعد سکتے سے نکل کر بس یہی چند الفاظ ادا کر سکی۔ یار پلیز معاف کر دو، پلیز۔ کرن نے فکر مند لہجے میں التجا کی۔ تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ مجھے مسلسل کہتا رہا کہ اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا، پر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں اس کی تذلیل اور توہین کرتی چلی گئی اور وہ ہر بار خاموشی سے سنتا رہا۔ کیا ہو گیا مجھ سے؟ عالیہ سر جھکائے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں الجھائے شدید پچھتاوے کا اظہار کر رہی تھی۔ اسی عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر زمین کو نم کرنے لگے۔ کرن جو اس کے پاس ہی بیٹھی تھی مزید قریب ہوئی اور اسے کندھوں سے اپنی گرفت میں لے کر سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالیہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو۔ میں تمہیں یہ سب بہت پہلے بتا دینا چاہتی تھی، مگر نہ موقع ملا نہ ہی تم سے رابطے کا کوئی ذریعہ بن سکا۔ اچھا ہوا کہ تم لندن آ گئی۔ پلیز یار مجھے معاف کر دو۔ تم بھی علی سے بات کر کے اس سے معافی مانگ لو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کرن اسے تجلیہ دیتے ہوئے مسلسل سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے معافی مانگ لوں؟ مجھ میں اب اس سے بات کرنے کی بالکل ہمت نہیں۔ سر اٹھا کر اس نے کرن کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور سرخ پڑ چکا تھا۔ ہمت کرنی پڑے گی، معافی تو مانگنی ہوگی، میں بھی مانگوں گی۔ اگر ہم نے یہ سب ابھی نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کرن کے سمجھانے پر عالیہ نے مدھم سا بعد میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی جانب نگاہ دوڑائی۔ وہ فوراً لپک کر اس کے پاس پہنچی اور موبائل اٹھا لیا۔ مجھے اس کا نمبر دو فوراً۔ یہ کہتے ہوئے عالیہ نے اپنے موبائل میں علی کا نمبر ڈائل کر کے اس سے کال کرنے لگی۔ نمبر حاصل ہوتے ہی عالیہ نے فوراً کال ملائی، مگر علی کا موبائل بند تھا۔ یہ بات اس کے پریشانی میں مزید اضافہ کا باعث بنی۔ کرن نے اسے پھر تسلی دی کہ نمبر بعد میں ملا لیا جائے گا۔ وہ ان تسلیوں کے زور پر حامی بھرتی خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر وہ کرن کے ساتھ وہیں موجود رہی، جس کے بعد کرن بھی اس کے گھر سے رخصت ہو گئی۔